جو سورہ نصر کا جو مفہوم حضرت ابو بکر کو سمجھ میں آ رہا تھا وہ دوسروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کیوں؟ ان کی قربانی کا معیار اونچا تھا، اس کا ایمان کا معیار اونچا تھا. فہم قرآن بقدر ایمان موقوف ہے. فہم قرآن بقدر ایمان موقوف ہے. سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی سمجھ برابری میں نہیں ہے دوستو. جس کے اندر جتنا طلب ہوگا اس اعتبار سے وہ اخذ کرے گا، لے گا بات کو. اللہ سبحانہ و تعالی کی پاک ذات جس طرح لامحدود ہے، اس لامحدود ذات کی معرفت کا علم وہ بھی لامحدود ہے، اور اس کی غلامی کی حقوق کا مطالبہ بھی لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ کی پاک ذات چونکہ لامحدود ہے تو اس لامحدود پاک ذات کی غلامی کا حقوق کا مطالبہ بھی لامحدود ہے. یہ تو حدیث میں تو صاف آیا، نماز کے بعد کسی کو 10واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں حصہ، کسی کو 7واں، ہر ایک کا ثواب برابر لکھا جا رہا ہے. کرو آپ نے حاضر کو کہ نماز نیت باندھنے سے پہلے نماز کا بوجھ ہماری دل کے اوپر کتنا تھا. نیت باندھنے سے پہلے نماز کا بوجھ ہمارے دل کے اوپر کتنا تھا. بول کوئی اکثر نمازیوں کو نماز قبول کرانے کی فکر نہیں ہے. جب اس کو خود کی نماز قبول کرانے کا فکر نہ ہو. فرض نماز اس لیے نہیں ہے کہ ہماری سر کے اوپر سے فرضیت ساقط ہو جائے فقط، اس کو برگاہ الہی میں قبول کرانا ہے. بے توجہی سے نماز پڑھتے ہیں اور خشوع خضوع سے دعائیں مانگ رہے ہیں. جو خشوع اس نے دعا میں لگایا وہ خشوع اگر نماز میں لگا لیتے تو دوستو دعا مانگے بغیر اس کو ایسے ہی دے دیا جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، رواجی دین کو ہم دین اصلی سمجھ رہے ہیں. یہ بہت دیندار لوگوں کو یہ بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ رواجی دین کو وہ دین اصلی سمجھ رہے ہیں. اور یہ شیطان کا بہت بڑا چال ہے دوستو. وہ جب کسی آدمی سے گناہ کرانے کے سے مایوس ہو جاتا ہے، کسی آدمی کو جب گناہ کبیرہ میں مبتلا کرنے سے وہ مایوس ہوتا ہے تو اس کی نیکی کی کاموں میں اس کو خوش فہمی میں ڈال دیتے ہیں.
پھر وہ معروفات میں سے منکرات نکلنا بھول جاتا ہے. معروفات میں سے منکرات نکلنا بھول جاتا ہے. ہمارے معروفات میں منکرات چھپی ہوئی ہے. ہم اپنے کو بے نمازی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اس لیے اپنے کو نمازی سمجھتے ہیں. ہم اگر حضور کی نماز کے ساتھ اپنی نماز کو کمپیئر کرتے تو پھر ہم اس فیصلے پہ آتے کہ ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ کھیل کر رہے ہیں. چونکہ ہمارے سامنے بے نمازی ہے اس لیے ہم اپنے کو نمازی سمجھ رہے ہیں. ہمارے سامنے حضور والی نماز نہیں ہے، صحابہ والا نماز نہیں ہے. تو دین کی لائن کی کمی کا احساس پیدا کرنے کے لیے دینی اعتبار سے اپنے سطح سے اوپر سطح کی لوگوں کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا. اپنے سطح سے اوپر سطح کی لوگوں کی طرف دیکھنا پڑے گا. تو پھر دین کی لائن کی کمی کا احساس پیدا ہوگا. اگر دینی سطح کو بلند کرنا چاہتے ہو تو حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عزیمت والے دین کو اختیار کرو. اگر رخصت والے دین پہ چلو گے تو دینی سطح ہرگز بلند نہیں ہوگا. عزیمت والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر کی دین کی لائن کی عزیمت کی تلقین میری دینی سطح کو بلند کیا. حضرت عمر کیا چھوٹا موٹا دیندار تھا اور اس کا داڑھی کا بال پکڑ کے اس کے سینے پہ گھونسا مار رہا ہے حضرت ابو بکر. بزدل کہیں کا. ایام جاہلیت میں اتنا بہادر تھے، اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم میں سے اللہ ماشاء اللہ ہم میں سے کسی کو اپنے دینی سطح بلند کرنے کی شوق نہیں ہے. تدریجی طور پر اپنے دینی سطح کو بلند کرتے رہنا موت تک. کسی اس میں ہاتھ دینے کا تمہارا شوق ہے بہت بچے میں تدریجی طریقوں سے اپنے دینی سطح کو بلند کرتے رہنے کی مشق کرتے رہنا موت تک. کیوں نے جس نے 2 وقت کی نماز ایک ہی کیفیت سے ادا کی وہ قیامت میں حسرت اور افسوس کرنے والے میں اٹھائے جائیں گے. جس عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے دین کی کمی کا احساس پیدا نہ ہو، جس عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے دین کی کمی کا احساس پیدا نہ ہو، در حقیقت وہ عبادت نہیں معصیت ہے. ابو بکر نماز سلام پھیرنے سے پہلے، نماز ختم کرنے سے پہلے اپنے کیے کرائی نیکی کو اور اپنے کیے کرائی اعمال کو متہم بناؤ کہ اللہ یہ نیکی